خوش آمدید اس وضاحتی تجزیے میں۔ آج ہم ایک ایسے سفر کی بات کرنے والے ہیں جو سچ کہوں تو تاریخ اور عقیدے دونوں کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ یہ ان واقعات کا حصہ ہے جو صدیوں سے صبر، آزمائش اور قدرتی مداخلت کی گہرائی کو واضح کرتے آئے ہیں۔ اس پورے واقعے میں جو بات سب سے زیادہ دل کو چھوتی ہے وہ ہے ناختم ہونے والا یقین۔ چلیے سیدھا اس سفر کی گہرائی میں اترتے ہیں اور اس عظیم کہانی کو ترتیب وار سمجھتے ہیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ایک بڑا عجیب اور سچ کہوں تو دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے۔ آخر ایک نبی کو اپنی اہلیہ کو ایک لکڑی کے صندوق میں کیوں چھپانا پڑا؟ اس خطرناک اور حیران کن موڑ کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس پورے سفر کے مراحل کو بالکل شروع سے دیکھنا ہوگا۔ یہ سفر محض ایک سفر نہیں تھا، بلکہ ہر موڑ پر اعتماد اور آزمائش کا ایک بڑا امتحان تھا۔ تو دیکھیے، اس پوری کہانی کی بنیاد صرف ایک چھوٹے سے لفظ پر ٹکی ہے، توکل، یعنی اللہ کی منصوبہ بندی پر مکمل اور اٹوٹ بھروسہ، خاص طور پر تب جب مشکلات اپنے عروج پر ہوں اور سامنے صرف اندھیرا ہو۔ یہ کوئی معمولی تصور نہیں ہے، بلکہ یہ وہ طاقت ہے جس نے اس سفر کے ہر قدم پر ایک بہترین سہارا فراہم کیا۔ تو چلیے بات شروع کرتے ہیں اس سفر کے پہلے مرحلے سے، شام کی طرف روانگی۔ اب اس راستے پر ذرا غور کیجیے۔ وطن چھوڑا، نمرود کی سلطنت کی حدوں کو پار کیا، جو کہ بالکل بھی آسان نہیں تھا، اور پھر ایک بالکل ہی نئی سلطنت میں داخل ہوئے، اور وہاں ایک انتہائی عظیم اور شاندار شاہی تقریب چل رہی تھی۔ نئے شہر میں داخل ہوتے ہی حالات نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا، اور یہی وہ نیا شہر تھا جہاں کہانی کا دوسرا اہم مرحلہ شروع ہوتا ہے، شہزادی سارا سے نکاح۔ اب یہاں تھوڑا ٹھہر کر سوچے، یہ شاہی محفل پورے 7 دن سے سجی ہوئی تھی۔ ہزاروں کی تعداد میں امیر ترین اور اعلیٰ مقام رکھنے والے لوگ قطار میں تھے۔ پھر بھی 7 دن گزر جانے کے باوجود شہزادی کسی ایک کو بھی پسند نہیں کر سکی تھیں۔ انہیں یقیناً کسی ایسی چیز کی تلاش تھی جو اس چمک دھمک میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور پھر اچانک وہ لمحہ آیا۔ ہجوم میں بالکل آخر میں ایک کھجور کے درخت کے نیچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے۔ حوالے بتاتے ہیں کہ ان کی پیشانی پر ایک عجیب سا نور تھا، ایک نبوت کی روشنی جس سے پوری محفل جگمگا اٹھی تھی۔ بس اس روشنی کو دیکھتے ہی شہزادی میں آگے بڑھ کر جواہرات سے جڑا تاج ان کے سر پر رکھ دیا۔ انتخاب مکمل ہو گیا۔ شادی ہو گئی، وہ بھی بادشاہ کی دعاؤں اور بے تحاشا دولت کے ساتھ۔ زندگی سچ میں بہت آرام دہ ہو چکی تھی۔ لیکن پھر حضرت جبریل علیہ السلام ایک یاد دہانی، ایک عظیم پیغام لے کر تشریف لائے۔ انہیں یاد دلایا گیا کہ اصل مقصد یہ آرام نہیں بلکہ دین کا پیغام پھیلانا ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس آرام و آسائش کو چھوڑا، بادشاہ سے اجازت لی اور واپس اپنے اصل سفر پر نکل پڑے۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے تیسرا اور شاید سب سے خطرناک مرحلہ، مصر کا سرحد اور وہاں کا ظالم بادشاہ۔ اب ان دو بادشاہوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق دیکھیے۔ ایک طرف پچھلی سلطنت کا بادشاہ تھا، نہایت باعزت، جس نے نیک کردار کو پہچانا اور خوشی خوشی شادی کروا دی۔ پر یہ مصر کا بادشاہ، یہ ایک سخت ظالم شخص تھا۔ راہ گیروں کا سارا مال لوٹ لینا اور خوبصورت خواتین کو اغوا کر لینا اس کا روز کا کام تھا۔ آگے آنے والے خطرے کی شدت کا اندازہ یہیں سے ہو جاتا ہے۔ تو اب آتا ہے وہ سوال جس کا ذکر بالکل شروع میں ہوا تھا، وہ لکڑی کے صندوق والی حکمت عملی۔ اس بادشاہ کی بری نیت کو بھانپتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہزادی سارا کو ایک لکڑی کے صندوق میں چھپا دیا۔ جب سرحد پر روک ٹوک ہوئی تو انہوں نے اپنا سارا مال و دولت تک پیش کر دیا، صرف اس شرط پر کہ بھائی اس صندوق کو ہرگز نہ کھولا جائے۔ لیکن لالچ میں اندھے ان پہرے داروں نے ایک نہ سنی۔ صندوق کھلا اور انعام کی لالچ میں انہوں نے شہزادی کو فوراً ظالم بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ یہاں سے قدرت کا ظہور شروع ہوتا ہے۔ دربار کا یہ لمحہ بے حد اہم ہے۔ جب بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو جواب ملا، بیوی۔ پھر جب بادشاہ نے زبردستی انہیں اپنے حوالے کرنے کو کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ لفظ کسی بے بسی کا اظہار نہیں تھے، یہ وہی پختہ توکل تھا جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا۔ اپنا معاملہ سیدھا اس ذات پر چھوڑ دیا جو حفاظت کرنا جانتی ہے۔ اور پھر دربار میں جو ہوا وہ بالکل حیرت انگیز تھا۔ بادشاہ نے شہزادی کو شاہی لباس پہنا کر بلایا،
لیکن جیسے ہی اس نے بری نیت سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، اس کے دونوں ہاتھ فوراً سن ہو کر جکڑ گئے۔ ڈر کے مارے اس نے معافی مانگی اور دعا کی درخواست کی۔ دعا سے صحت یاب تو ہو گیا، لیکن فطرت کہاں بدلتی ہے؟ اس نے دوسری بار بڑھنے کی کوشش کی اور اس مرتبہ اس کے پیر زمین میں ایسے جڑ گئے جیسے پتھر ہوں، مکمل پیرالائز۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ قدرتی حفاظت کتنی طاقتور ہوتی ہے۔ دوسری بار دھوکہ دینے کے بعد شہزادی سارا کا بیان سننے والا تھا۔ انہوں نے صاف لفظوں میں بادشاہ کو خبردار کیا کہ قدرت کے ساتھ مذاق اور دھوکہ دہی کا انجام اس سے بھی کہیں زیادہ خوفناک ہو سکتا ہے، اور اسے سیدھا اپنے نبی شوہر کے پاس بھیج دیا معافی کے لیے۔ ظلم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، حق کے سامنے آخر ٹوٹ ہی جاتا ہے۔ اس پورے واقعے کا نتیجہ واقعی لاجواب تھا۔ ایک طاقتور بادشاہ کا غرور مٹی میں مل چکا تھا۔ اس نے گڑ گڑا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے معافی مانگی۔ نبی نے 2 رکعت نماز ادا کی اور اسے معاف کر دیا۔ بادشاہ کی صحت تو بحال ہوئی ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری سلطنت نے دین قبول کر لیا۔ ایک ایسی سخت آزمائش ایک اتنی عظیم تبدیلی کا سبب بن گئی۔ اور یہاں سے اس تجزیے کا 5واں اہم حصہ سامنے آتا ہے، بی بی ہاجرہ کا تحفہ۔ جب سفر دوبارہ شروع ہونے کا وقت آیا تو اس بدلے ہوئے بادشاہ کے دل میں ایک گہرا شکر گزاری کا جذبہ تھا، اور یہ شاہی تحفہ کوئی عام تحفہ نہیں تھا۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ ایک نہایت مقدس خاتون کو ان کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ جی ہاں، حوالے بتاتے ہیں کہ یہ اور کوئی نہیں بلکہ بی بی ہاجرہ تھیں، جن کی آمد نے تاریخی اعتبار سے ایک نئے دور کی بنیاد رکھی۔ ذرا غور کریں ان کے مقام پر۔ بی بی ہاجرہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بنی، انہی کی بے مثال صبر اور جدوجہد کی وجہ سے آج صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ انہی کی وجہ سے زمزم کا عظیم معجزہ پھوٹا، اور یہی وہ پاک نسل تھی جس میں آگے چل کر آخری نبی PBOH کی آمد ہوئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر سفر اور آزمائش کسی بہت بڑے مقصد کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ آخر میں بات وہیں آتی ہے، صبر اور توکل، جو ان کامیابیوں کا اصل راستہ بنائے۔ اس واقعے کے بنیادی اسباق بالکل واضح ہیں۔ ایک ظالم بادشاہ کے چنگل سے نکل آنا اور پھر وہاں دین کا پیغام اتار دینا، یہ سب کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں تھا۔ یہ محض ان کے صبر اور قدرت کے فیصلوں پر اٹوٹ بھروسے کا عملی نمونہ تھا۔ اس تجزیے سے واضح ہوتا ہے کہ حقیقی کامیابی ہمیشہ مکمل بھروسے میں ہی پنہاں ہوتی ہے۔ تو اس وضاحتی تجزیے کے آخر میں ایک بہت گہرا سوال ذہن میں اٹھتا ہے۔ اگر قدرت پر ایسا مکمل بھروسہ ایک ظالم بادشاہ کا دل بدل سکتا ہے، تاریخ کا دھارا موڑ سکتا ہے، تو آج کے دور کی مشکلات کا کیا؟ اگر اسی قدر پختہ صبر اپنا لیا جائے تو کیا ہماری مشکلات کا سامنا کرنے کا انداز پوری طرح بدل نہیں جائے گا؟ یہ ایک ایسی سوچ ہے جس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ اس تجزیے میں آج کے لیے اتنا ہی۔